أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما والفاتح لمن بلغ المعلم الحق بالحق بالقاسم محمد وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. مزیدوں یہ سلسلے کی دوسری مجلس ہے، عنوان ہے وسیلہ. کل کی تقریر ذرا سی طولانی ہو گئی، میں شاید وقت پر نگاہ نہ رکھ سکا. 1 گھنٹے سے زیادہ، تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ پر محیط و تقریر رہی. لیکن اطمینان قلب رہتا یہ ہے، اور اس کے 2 ہی اسباب ہیں. ایک تو یہ کہ پختہ سماعتیں، اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں موقع بھی تو نہیں ملتا ہے. یعنی اگر میں آپ سے یہ کروں کہ گزشتہ کل ہم نے اس امام کو یاد کیا، آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا ہے کہ کوئی صورت میلاد بھی ہو جائے، اس لیے کہ ولادت کا سفر کو، اور آپ چونکہ اپنی مصروفیات میں اس قدر منہمک رہتے ہیں کہ آپ کوئی صورت پیدا نہیں کرتے. لیکن یہ ایک دن شب لے کر کہیے یا دن گزار کے کہیے، اور آج ہمارے پاس یہی سمجھیے کہ ایک 22-24 گھنٹوں پر مشتمل دن ہوتا ہے، اور اس میں بھی کبھی شب پر اور کبھی دن کے تمام ہونے سے پہلے. جس تیزی سے تاریخیں بدل رہی ہیں اور وقت جس تیزی سے گزر رہا ہے، وہاں یہ خیال باقی رہ جاتا ہے کہ کیا ہم حق ادا کر سکے. یعنی اس اعتبار سے نہیں کہ اپنے علم کے نتیجے میں، بلکہ اس اعتبار سے کہ جو معلومات ہم تک پہنچائی گئی ہیں، کیا ہم ان کو ادا کرنے کے بھی قابل رہے یا نہ رہے. فکر کی منزل تو آگے کی ہے، غور و تفکر و تدبر آگے کا مرحلہ ہے، لیکن جس قدر ہم تک پہنچا ہے، یعنی سرمایہ کتابوں کی صورت میں، کیا وہ ہم پہنچانے کے بھی قابل رہے. یہ بہرحال اپنا ایک موضوع ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں تیز گفتگو کرتا ہوں، اور یہ اس لیے نہیں کہ میں سوچ سمجھ کے کرتا ہوں، یہ طریقہ رہا. اور کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ جس حد تک چیزوں کو آپ تک پہنچا دیا جائے، میں سمجھتا ہوں وہ میرے لیے مفید ہے. سبحان اللہ. اب رہ گئی بات یہ کہ کل کی تقریر کے اولین اگر آپ
قصے کو کسی صورت یاد رکھنے کے قابل نہیں ہوں تو میں نے کہا تھا کہ موضوع ہے وسیلہ. اس پر گفتگو اس اعتبار سے نہیں ہو رہی ہے کہ یہ تازہ ایمان والوں کے لیے ہے اور جن کا ایمان کہنا ہے ان سے گفتگو نہیں ہے. ایمان شرط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرائط ایمانی جو ایمان کے لیے لازم ہے اگر وہ ہیں تو پھر گفتگو آگے چلے گی، اور اگر نہیں ہے تو ان سے قرآن گفتگو نہیں کرتا. وہ آیت تو پڑھ رہے ہوں گے، وہ آیت تو پڑھ رہے ہوں گے، لیکن آیت کا پڑھنا کچھ اور ہے، آیت کو سمجھنا کچھ اور. سبحان اللہ. آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال ہے تھرمو ڈائنامکس کو آپ کسی مبتدی کے سامنے جس نے ابھی فزکس کو پڑھنا شروع کیا ہے، پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ تو مبتدی ہے. بالکل ایسے ہی وسیلے کی گفتگو ان سے نہیں کی جا سکتی جو ابھی مبتدی ہیں، جنہوں نے تو ابھی ابتدا کی ہے، جو اس کی ابجد سے بھی واقف نہ ہو تو ان سے وسیلے کی کیا گفتگو ہو. وسیلہ تو تقرب الہی تک آپ کو لے جاتا ہے، وسیلہ تو آپ کو خدا کے قرب میں لے جاتا ہے، وسیلہ تو آپ کو خدا کی اندیت میں لے جاتا ہے، وسیلہ تو آپ کو خدا کے قریب لے جاتا ہے. تو تقرب الہی کو پانے کے لیے مبتدی سے گفتگو نہیں ہوگی، ہاں منتہی سے گفتگو اس لیے ہوگی کہ وہ پھر آنے والے زمانوں میں سمجھائے کہ وسیلہ سمجھ میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ ایمان کامل نہ ہو، ایمان راسخ نہ ہو. اور ایمان کی علامتوں میں اگر کوئی کل ایمان ہے تو اگر وہ سمجھ میں نہیں آتا تو لفظ وسیلہ بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا. ذمہ دار نے مجھ سے کہا کہ وقت پہ ضرور آپ اپنی نگاہ رکھیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ وجوہات تو ویسے ہی قائم ہو جاتی ہیں میرے بولنے سے، ایک تو زبان اور دوسرے پہ بیان. ظاہر ہے کہ میں نہیں چاہوں گا کہ دونوں صورتیں آپ پہ اتنی گرم ہو جائیں کہ جس کے بعد اٹھنا ہی آپ سے دو بر ہو جائے. اس لیے کہ اتنا وزن میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں کہ اپنا بوجھ بھی آپ کو بوجھ لگنے لگے. لہذا 50 منٹ 55 منٹ یعنی حد اکثر اگر میں آپ سے کہوں گھنٹے بھر سے زیادہ میں گفتگو نہ کرنا چاہوں گا، نہ اس قابل رہ پاؤں گا. لیکن ہاں بسم اللہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بالکل ایمان والو تقرب الہی کے لیے جستجو کرو، برضا و رغبت کرنا. یہ ہے قرآن کا طریقہ. قرآن آپ کے لیے کمپلشن نہیں پیدا کرتا. قرآن آپ کے لیے یعنی کوئی زیر دستی و زبردستی کا سامان مہیا نہیں کرتا ہے. قرآن کہتا ہے برضا و رغبت، یعنی چاہتے ہو تو آگے بڑھ جاؤ، نہیں چاہتے ہو تو جہاں ہو بس وہیں رہو. وہ دوسری بات ہے کہ وہ کیسے ان کو گردانتا ہے، کیسے شمار کرتا ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. لیکن آنا ہے اس کی بارگاہ میں تو رضا و رغبت کے ساتھ آنا، خوشی اور انبساط کے ساتھ آنا، راحت و مسرت و فرحت کے ساتھ آنا. اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اس کے قریب ہونا ہے، اس کا تقرب پانا ہے. تو پھر وسیلے کی جستجو اس طرح سے ہو کہ جس میں تمہاری اپنی رغبت یعنی عام لفظ کا یہ دلچسپی ہو، تمہاری دلچسپی ہو. دلچسپی نہیں ہے تو ہم تک نہیں پہنچ سکتے، مارے مارے پھرتے رہو گے. جیسے کہ کوئی نکلا ہو کسی صحرا میں، اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پانی کا ذخیرہ موجود ہے تو اس کے لیے صحرا کے معنی صحرا ہی رہیں گے. مگر کسی کو معلوم اگر ہو گیا کہ اس پانی میں ذخیرہ آب ہے تو اس ریگستان میں وہ نخلستان کو تلاش کر لے گا، اور اس کے بعد وہ یقین
یقیناً پہنچ جائے گا وہاں تک جہاں تک کہ وہ خود چاہتا ہے کہ پہنچ جائے. یہی دین کا عالم ہے عزیزو. دین آپ کی دنیا میں ملے گا. پہلی چیز ہمیشہ یاد رکھیے, جیسے دنیا بساؤ گے ویسے ہی دین تم پر نمایاں ہوگا. دنیا کو اگر شیطنت پر مبنی بساؤ گے تو پھر دین میں بھی تمہیں طرح طرح کے دھوکے ہوتے رہیں گے, طرح طرح کے وسوسے تم کو ستاتے رہیں گے. دنیا بساؤ خیر کی, دین ملے گا خیر کا. دنیا بساؤ شر کی, دین ملے گا شر کا. یہی کیفیت ہوئی تفہیم ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام. داخل ہو گیا. شاید کے جملوں کا سہارا لینا تھا تو فیض خداوندی اپنے آپ کو ملحق کر لیا. دیکھیے ایک ہستی ہے ایک, مگر عجیب بات آپ سے یہ کہوں, ہم اپنے بچپن سے, ہمارے بزرگ اپنے بچپن سے, ان کے بزرگ اپنے بچپن سے ایک عجیب ایکویژن کو سنتے رہے. اگر وہ میں سمجھتا ہوں بڑے کام کی ایکویژن, یعنی وہ مساوات, عجیب و غریب مساوات ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یعنی جیسے ہی یہ نام آتا ہے نا, جیسے ہی یہ نام آتا ہے تو کم از کم دل آپ کے, دل اور دماغ آپ کے اس بات کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں خواہ نہ خواہ. اور پتہ ہے کیا, اور وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو, زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نام آیا کہ ذہن میں دفعہ خیال آتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. زیادہ وقت نہیں ہے, کیا گیا سر میرے پاس یہ 50-55 منٹ جو رہتے ہیں نا, اس کے بعد کل پھر ظاہر کہ تاریخ بدل جائے گی, تاریخ بدل جائے گی, آیت وہی رہے گی مگر موضوع میرا ایک مختلف رخ پر چلے گا. لہذا آج کی حد تک ذہن میں رکھ لیجیے, یہ نام آیا تو سوال تھا کہ بھائی اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے. بے شک بات یہاں پہ نہیں رکی. یہ نام آیا تو فوری طور پہ سوال پیدا ہوا کہ مومن کون ہے, منافق کون ہے. یا علی, یا علی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک احسان ہے, اسلام کا احسان ہے کہ یہ آپ کے اندر سوالات کو پیدا کر دیتا ہے. اس میں کوئی بھی ہو, میرا مسلمان بھائی, ایک ایک بھائی یہاں مجلس میں تو آپ بیٹھے ہیں, لیکن جو جہاں سن رہا ہے اس تقریر کو وہ سنے اور سمجھے کہ کیا احسان ہے اس ہستی کا کہ آپ کو سوچ اور وچار پر آمادہ کر دیتی ہے یہ ہستی کہ کم از کم یہ تو طے کر لے ان کے نتیجے میں نہیں, ان کے صدقے میں نہیں, ان کے وسیلے سے, ان کے وسیلے سے کہ کم از کم سمجھ تو لے کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے. ایمان کیا ہے, نفاق کیا ہے, مومن کون ہوتا ہے, فاسق کون ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اب معلوم یہ ہوا کہ کم از کم ایک اطمینان جو آپ کو ملنا چاہیے کہ ایک ایسا دن بھی 365 دنوں میں آتا ہے کہ جہاں پہ آپ اس قابل کر دیے جاتے ہیں انہی کے وسیلے سے سبحان اللہ. کہ کم از کم یہ تو طے کر دینا شام ہوتے ہوتے کہ اسلام کسے کہتے ہیں اور کفر کسے کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں ہے, ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں. اگر میں آپ سے کروں ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے سوائے اس کے کہ ایسی جستجو ہو کہ جس کے نتیجے میں کچھ چیزیں طے ہو جائیں. اب طے کرنے والی میری مجال, میری مجال تو نہیں, ہر دور میں ان سے متعلق سوال کیا گیا. ائمہ کے جتنے آپ کے امام گزرے ان کی ادوار کو اٹھا کے دیکھیے, کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی یہ سوال ہوتا رہا ہے. یہاں تک کہ زمانہ آ گیا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام, کسی نہ کسی طرح سے چاہوں گا کہ گزشتہ کل سے ہمارے
ہماری آج کی تقریر یعنی کسی صورت بھی علیحدہ نہ ہو، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسا سنک رہے کہ کم از کم آپ سمجھے تو صحیح۔ میں نے کل ایک تحف العقول سے میں نے ایک حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور حدیث آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ افضل ما یتقرب به العبد الى اللہ بعد معرفت به الصلاۃ بر الوالدین ترک الحسد والعجب والفقر۔ سبحان اللہ، حدیث آپ کے سامنے بے شک بے شک۔ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، تقرب الہی کو حاصل کرنے یا پانے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، وسیلے کی جمع، تو وہاں پر نماز اپنا مقام ہے، برم بالوالدین، والدین سے نیکی حسن سلوک ایک اور مقام ہے، حسد و تکبر و تفاخر کو ترک کر دینا یہ ایک اور مقام ہے۔ یہ امام کون سے 7ویں امام کی حدیث ہے جو آپ تک پہنچائی گئی، اور یہ نقل حدیث میں اس بنا پہ نہیں کر رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی روایت ہے ایسی کہ میں علم رجال پر محیط ہو کے گفتگو کر رہا ہوں، نہیں، کتابوں میں گفتار دل نشین میں حدیث رکھی ہے، اور اٹھا کے دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں پر جی سر جی۔ اب جب یہ آپ کے سامنے حدیث اسی امام سے جس نے کہ یہ جان کر کہ لوگوں میں اللہ تک پہنچنے کی جستجو رہتی ہے، تو کم از کم وہ عوامل ان کو بتا دیے جائیں کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے انہیں کسی غیر کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ ہو، سبحان اللہ، بلکہ یہ اپنی ذات سے الہی تقرب کو پائیں، اور ان کے پاس وہ سرمایہ عظیم رہے کہ جس کے نتیجے میں انہیں در بدر جانا نہ پڑے۔ نماز تمہاری، تم پڑھتے ہو، ماں باپ تمہارے جو تمہیں پیدا کر رہے ہیں، وہ حسد، وہ تفاخر، وہ تکبر جو انسان کے نفس میں اجاگر ہوتا ہے، خاص طور پہ نفس امارہ بالسوء میں، وہاں پہ اس کو ضبط کرو، کنٹرول کرو اپنے ہی نفس سے، اپنے ہی نفس کو پہچان کر اس سے قریب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اصول رکھ دیا آپ نے کہا جی۔ اب اسی امام سے اس کے دور میں سوال کرنے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا ابو طالب حجت خدا تھے؟ اب آپ یہ کہیں گے عام دماغ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان تھے یا کافر تھے، آپ سمجھ لو، آپ کی بات کو غور سے سمجھیے، اس لیے کہ ہم سطحی گفتگو نہیں کرتے، نہ آپ کا دماغ سطحی گفتگو کے لیے آمادہ کیا گیا ہے، آپ کے دماغ کو آمادہ کیا گیا ہے بلند گفتگو کے لیے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ تو آپ کے احسانات میں ہے کہ آپ کس سطح پہ آ کے کس کس کو سن رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، مگر میں یہ کہتا ہوں مجھے سنیں تو کسی سطح سے سنیے، بے شک، اس لیے کہ آپ کے حق میں بہتر ہے، آپ کے حق میں بہتر ہے۔ وہ کافر تھے یا مسلمان تھے یہ گفتگو نہیں ہے، سبحان اللہ، بے شک، گفتگو یہ نہیں ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر کے دور تک آتے آتے گفتگو کی معراج یہ تھی، یہ لفظ کل کی تقریر کا ہے، آج استعمال کر رہا ہوں، گفتگو کی معراج یہ ہے کہ کیا ابو طالب حجت خدا تھے؟ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، حجت خدا کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا پر دلیل بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سر کہہ گئے آپ، کہہ گئے، سبحان اللہ۔ حجت کے معنی آرگیومنٹیشن کے نہیں ہیں، حجت کے معنی بحث و مباحثہ نہیں ہے، حجت کے معنی آپ معلوم ہونا چاہیے، حجت کے معنی حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دلیل و برہان بن جائے اس کی ذات پر، سبحان اس کا مطلب فائنل ورڈ، واہ، غور سے سنتے جائیے،
یعنی اس کے بعد پھر کسی کی دلیل قبول نہیں کی جاتی، اس کے بعد پھر کسی کے مشاہدے کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اس کے بعد پھر کسی کی بات کو مانا نہیں جاتا۔ یعنی کتنا نازک سوال ہے اور کتنا اہم سوال ہے، اور کس سے سوال ہے؟ سلسلہ نبوت کا پروردہ، عہد امامت کا فرد فرید۔ سوال ہے کہ ابو طالب حجت خدا تھے؟ یہ گفتگو ہو رہی ہے آپ کے سامنے۔ دیکھیے جب میں بات کرتا ہوں تو ایک بات کو ذہن نشین کیجیے، 128 سے لے کے 183 ہجری کے درمیانی دور کی گفتگو ہو رہی ہے۔ ابو طالب قبل ہجرت وفات پا چکے ہیں، موضوع 200 برس کے بعد بھی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اہم موضوع ہوگا، سبحان اللہ، بے شک کتنا اہم موضوع ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ ارے بھائی یہاں جس دور میں آپ جی رہے ہیں سائنس فیز میں، ابھی 20 برس پہلے کا موضوع آبسلیٹ ہو جاتا ہے۔ صحیح کہہ گئے سر آپ۔ آج اگر بچوں سے پوچھے، کسی سے پوچھے کمپیوٹر میں کر رہا ہو بچاؤں گا، پوچھو کوبال کیا ہے، فورٹرین کیا ہے، وہ کہنے یہ کیا ہے، ان کو نہیں معلوم، ان کو نہیں معلوم، کتابوں میں بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ ابو طالب ہر دور میں ریلیونٹ ہے۔ نعرہ بچوں سے میں کہتا ہوں کبھی نہیں گھبرانا، یہ حسین کا خروج تھا یا جہاد تھا، ہر دور میں موضوع ہے، ریلیونٹ ہے، تبھی تو پوچھا جا رہا ہے۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ بچوں کو آمادہ کیجیے کہ الجھنا نہیں ہے، کبھی نہیں الجھنا، پھر پوچھ رہے ہو وہی سوال، پھر وہی سوال کرتے ہو، کہو کہ کیے جاؤ، اس لیے کہ تمہارا سوال ہی تو دلیل ہے، اور دلالت اس بات کی ہے کہ ریلیونٹ ہے، اور ریلیونٹ کا مطلب یہ اس کا آج سے بھی تعلق ہے، آنے والے کل سے بھی اس کا تعلق رہے گا۔ سبحان اللہ، تمہاری وہ جو کھٹک ہے نا، دلوں میں جو کھٹک ہے وہی تو دلیل ہے۔ سبحان اللہ، اگر وہ ختم ہو جائے تو سوال پیدا ہوگا کہ کہاں گئے وہ۔ بے شک، لیکن خدا سلامت رکھے ان کو، اس لیے کہ وہی تو ہم کو چارج رکھتے ہیں، وہی تو ہم کو انرجائز رکھتے ہیں، وہی تو ہمیں توانا دانا پینا رکھتے ہیں۔ 200 برس کے بعد سوال ہو رہا ہے ایک امام سے جو سلسلے میں ابو طالب کے ہیں، کیا حجت خدا تھے؟ جواب آیا نہیں۔ اب دیکھیے بہت سے سمجھے جائیں، حجت خدا نہیں امام موسیٰ بن جعفر، تو سوال یہ کرنے والا کر رہا ہے اگر حجت خدا نہیں تھے تو کیا تھے؟ اتنا اہم دوسرا سوال ہے۔ انہوں نے کہا سنو، وہ حجت خدا نہیں تھے بلکہ وصایاء مرسلین کے پیغامبر تھے۔ سبحان اللہ، انبیاء کے سلسلے میں جو وصیتیں آ رہی تھی ان کو محمد عربی تک پہنچانے والے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ سمجھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیمیت و محمدیت میں رابطہ تھے۔ یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ دین ابراہیم یہ دین محمد، اس کی کنیکٹیویٹی ابو طالب ہے بقول موسیٰ بن جعفر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال تو اور وہاں آ گیا کہ اگر ان کو منہا کرو تو کنیکٹیویٹی رہتی ہے۔ یا علی، یا علی، سر پڑ گیا، سبحان اللہ۔ سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں، دیکھیے بات چھوٹے ذہن سوچ رہے ہیں کہ مسلم تھے یا کافر تھے۔ ارے جو دو بڑے ادیان میں رابط و ضابط رہے، جو ربط کو باقی رکھے،
دو گھرانوں میں نہیں، ابراہیمیت اور محمدیت، سبحان اللہ، اس کو کنیکٹ کرنے والی طاقت نہیں، قوت کا نام ابو طالب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہ، تو اب تیسرا سوال اس کا بنا، نے کہا یہ بتائیے، آپ نے کہا حجت خدا نہیں، آپ نے کہا کہ رسالہ مرسلین کے پہنچانے والے پیغمبر ان وصایا کو پہنچا دینا امانت کے ساتھ، بدون خیانت، سبحان اللہ، صداقت کے ساتھ، بدون کذب، یعنی من و عن کسی شے کو لینا اور اسی طرح سے پیور فارم میں آگے بڑھا دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کی مثال ایسے جیسے کہ منتقل کیا عبد المطلب نے ابو طالب کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر کیا پڑ گئے؟ واہ، چیزیں طے ہو گئی۔ جی جی، اب آپ مضبوط ہونا چاہیے آپ کو۔ بے شک، یہ تقریر کا مسئلہ نہیں ہے، عقائد کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ تقریر ہوتی تو یہ جاؤ اور وہ جاؤ، واہ، لیکن معاملہ عقیدے کا ہے، جیسے عزم مصمم ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں صمیم قلب ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک ایسی راہ آہن ہے فولادی قوت کہ جو اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقیدہ وہ نہیں ہوتا جو میرے ساتھ آج کچھ ہے، کل کوئی اور آ گیا اس کے ساتھ اس کا ہوتا ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، واہ، سبحان اس اللہ، کو منافقت کہتے ہیں۔ بے شک، آپ سمجھ رہے بے ہیں؟ شک۔ خوش کرنا ہے، دوسرے کو خوش کرنا ہے، وہ عقیدہ نہیں ہوتا عزیزو، عقیدہ کچھ اور ہے۔ عقیدہ تو ایسی گرا ہے جب ڈال دی گئی نا تو کھول نہیں سکتا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ ہے۔ تو اب وہاں تیسرا سوال پیدا ہوا، تو پھر بتائیے کہ ابو طالب کا مقام کیا ہے؟ واہ، میری جو باتیں آپ کو یاد رہیں گی، حجت خدا تھے، انہوں نے کہا نہیں، تو پھر کیا تھے؟ حجت خدا نہیں تھے تو کیا تھے؟ جواب آیا کہ رسالہ کو منتقل کرنے والے، سبحان اللہ، پورے سلسلہ انبیاء کے رسالہ کو، انبیاء کے رسالہ کو، یعنی آدم سے لے کر، کیا کمال ہے۔ سر کیا پڑ گئے آپ؟ سبحان لیکن اللہ، آپ وہ دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیں تو ریلا ریلا ہو جاتا، ہم نے قلب محمد پہ نازل کیا، اور یہاں سارے کے سارے وہ صحفائے آسمانی جو وصیتوں کی صورت میں پہنچے، ان کا حامل ابو طالب ہے، تو جگر کو بھی دیکھو ابو طالب کے، دل کو بھی دیکھو ابو طالب کے۔ نعرہ بسم اللہ۔ اب آخری فقرہ ہے اور آخری سوال ہے کہ تو پھر کیا تھے؟ مقام کو تو طے کیجیے نا، یہ انسان کی مگر میں آپ سے کہوں عادت ثانوی ہے کہ جب وہ بے بس ہو جاتا ہے نا تو کہتا ہے طے کر دیجیے اس کے مقام، حالانکہ مقام طے کرنے سے بہت بلند کا مقام ہے۔ بے شک، یہ مقام طے، ہاں زمانے طے ہوتے ہیں، مقام ان کا طے نہیں ہوتا۔ سر کیا پڑھ رہے ہیں؟ واہ، زمانے طے ہو جائیں گے، بے شک، عقلیں طے ہو جائیں گی، مگر ان کا مقام طے نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ سوال کرنے والے سے سوال کرنے والا کر رہا ہے، سمجھے کہ یہ باب العوائد ہے، بے شک، بے شک، یہ میری مشکلوں کو دور کرنا، فکر کی بھی تو ایک مشکل ہے، خالی روٹی روزی کی تو مشکل نہیں ہوتی۔ سوال الجھا رہا ہے، انسان الجھ رہا ہے، تو جائے کہاں؟ واہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ بتائیے، کہا سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان کا مقام جاننا چاہتے؟ ان کا مقام یہ ہے کہ وہ معترف کمال محمد تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، معترف کمال محمد،
یہ 3 لفظ یاد رکھیے، معترف احکام محمد، سبحان اس اللہ، اصطلاح کو یاد رکھیے، معترف جلال و جمال محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یاد رکھیے، اور اس میں کی نکال لیجیے کی معترف احکام محمد۔ سبحان اللہ، احکام محمد میں پہلا حکم ہے قل هو اللہ احد، یا علی یا علی، سبحان اللہ، تم کہو اے حبیب کہ وہ احد ہے، یہ حکم آیا، پہلا اس کو تسلیم کرنے والا کوئی نہیں ہے سوا ابو طالب کے۔ نعرہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سر جی، یہ توحید جب آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے تو بصورت ریکویسٹ نہیں ہے، واہ، سبحان اللہ، یہ برائے مہربانی مان لیجیے کہ واہ، سر کیا پڑھ گئے؟ یہ حکم ہے قل، وہ کہے محمد سے قل، فعل امر ہے، محمد کہے بندوں سے کہو، فعل امر ہے، حکم ہے محمد کا کہ اللہ ایک ہے مانو۔ یا علی یا علی، سر سبحان اللہ، وہ جس کی تعریف کر رہے ہیں کون؟ کہ وہ معترف احکام محمد ہے، جس کا نام ابو طالب ہے، سبحان اللہ، جس نے خدا کو واحد و احد و یکتا و لم یزل و لا یزال مانا ہو، سبحان وہ اللہ، حکم محمد کی بجاوری کر رہا ہے۔ جو اس طرح بجاوری کرتا ہے اس کو کافر نہیں کہتے، اس کو مطیع اولین محمد کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، یہاں علوم حاضرہ کے جاننے والے بیٹھے ہیں، سبحان ان اللہ، کے لیے فوری طور پہ جو علم ان کے لیے ایک سمجھیے کہ پرسش کی منزل پہ آتا ہے وہ ہے جینیٹکس، جسے آپ کہتے ہیں کہ جینیالوجی میں جینیٹکس۔ بے شک، یہ اطاعت محمد کیوں نہ ہو سکی دوسروں سے؟ واہ، اس کی وجہ یہ کہ وہ تعمیل احکام اور معرفت احکام محمد سے واقف ہی نہیں تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے اور شک، یہاں نسل کے بعد نسل، فرد کے بعد فرد نہیں، امام کے بعد امام آئے، واہ واہ، اور یا علی، ایسا مطیع محمد سبحان تو اللہ، مطیع اولین سے لے رہا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا اکتساب کرنا، جیسے روشنی کو حاصل کرنا، حالانکہ من لدن علم ہے، علم لدنی کے حامل ہیں ائمہ، علم اکتسابی نہیں رکھتے، بے شک، مگر چونکہ ابو طالب من لدن ہے، یا علی یا علی، عند اللہ ہے، سبحان اللہ، علم الہی میں ہے، بے شک، تو وہاں سے ابو طالب نے اپنی ذوفشانی کی واہ، اور اپنے فوراً بعد ایک ایسے مطیع کو تیار کیا یا علی یا علی، یا علی یا علی، سبحان کہ اللہ، جس کو آپ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ نعرہ یاد رکھیے دوسرا نام نامی، اس میں نامی میں نے استعمال کیا، دو ہی طرح سے لطف دیتا ہے، یا کہو یا علی یا کہو علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی خوبصورتی اسی طرح سے یا علی خدا سے نسبت، سبحان اللہ، علی ابن ابی طالب باپ سے نسبت، سبحان اللہ، قوتیں برابر کی ہوتی ہیں، کم نہیں ہوتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سر جی، علی کی حیثیت میں کمی نہیں ہے، بے شک، بات یہ مساوی قوتوں کا واہ، سبحان یہ اللہ، نام تو وہاں ایک مرتبہ سوال کرنے والے سائل نے اطمینان کا سانس لے کے جیسا کہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہا کہ ہدایت تو آپ ہی کے گھر سے ملتی ہے، بے شک، تو ابو طالب معاملہ فقط جاننے کا نہیں ہے، بہت غور سے سنیے،
معاملہ ہدایت پانے کا ہے. واہ سبحان یہ اللہ. نام کو جاننا نہیں ہے. اس نام کے تعلق سے جب تک ہدایت نصیب نہیں ہوگی سبحان اس وقت اللہ. تک یہ نام سمجھ میں نہیں آئے گا. جب نام سمجھ میں نہیں آئے گا تو کیا کام اس کا سمجھ میں آ جائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. اور جس کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ اللہ کی تعریف جب کرتا ہے تو کہتا ہے ملیک الناس لیس لہ شریک. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے پیش نظر دیوانے متعلق نہیں ہے، آپ کے پیش نظر اشعار متعلق نہیں ہے، کہ آپ کی نظر میں وہ موضوعات ابو طالب نہیں ہے. ائمہ نے کہا یہ کلام اٹھا کے پڑھو خالی ابو طالب کا، اگر ابو طالب کے ایمان کو سمجھنا. ملیک الناس لیس لہ شریک. سورہ ناس آیا ہو یا نہ آیا ہو ابو طالب نے ملیک الناس کہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی یا علی. یہ کیا پڑھ اسی گئے؟ گھرانے کا کیا، بے شک یہ اسی گھرانے کا کیا. بے شک. ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل قصیدہ ہے علی کا، قرآن کا تو حصہ بنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے ملیک شک. الناس کام و دہن پر لب پر آیا ابو طالب کے، سبحان ہوتا ہے قرآن کا حصہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون انسانوں کے بادشاہ واہ. ملیک الناس. اور وضاحت کیا ہے ملیک الناس کی؟ لیس لہ شریک. واہ سبحان اللہ کوئی سبحان صحیح اللہ. و شریک نہیں بے شک. ہوتا. بے اب شک. آپ چلے ابو طالب کے ایمان کو جانچنے کے لیے. واہ. پہلے اس مصرے کی تو تختی، تعریف، توضیح، ذرا اس کی تفسیر تو کر دیجئے. واہ. اچھوں کی سمجھ میں نہیں آتا. ملیک الناس لیس لہ شریک. کون؟ والوہاب المبدی المعید. یہ حضرت ابو طالب کا شعر ہے، یہ جو آپ کے پر پڑھا ہے. سبحان اللہ کون ہے وہ؟ سبحان اللہ. انسانوں کا بادشاہ، واہ. انسانوں کا بادشاہ، انسانوں پر حکمران، پوری مخلوق رعیت و رائی. سبحان اللہ. کوئی اس کا شریک نہیں. بے شک. بلا شرکت غیر، وہ مالک و مختار ہے. واہ. اور اس کے بعد تین ہی صفتوں سے اس کو بتلا دیا. وہ کون ہے؟ والوہاب، یعنی عطا کرتا ہے تو اس کی عطا پھر محدود نہیں ہوتی، سبحان بے اللہ. پایا ہوتی، فراواں ہوتی، واہ. اس کی انتہا نہیں ہوتی. ہی از اے گرانٹر. وہاب. واہ. المبدی، دیکھیے عجیب اعتقاد ہے، عقیدہ ہے. سبحان اللہ. یعنی مبدی بدا کرنے، ایجاد کرنے والا. والمعید اعادہ کرنے والا. پیدا بھی کرتا ہے، پرورش بھی کرتا ہے، پالتا بھی ہے، پوستا بھی ہے، پروان بھی چڑھاتا ہے، شباب و شاب کی منزل پر سے لے بھی جاتا ہے، مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے، اعادہ کر کے محشر کے میدان میں سب کو لے کے جاتا ہے. نعرہ لکھا کہ پورا عقیدہ انسان بے شک رکھا ہے دو مصروں میں ابو طالب. سبحان اللہ سبحان دو اللہ. مصرے ابو طالب کے انسانوں کا عقیدہ. کن انسانوں کا؟ جو موحد ہیں ان انسانوں کا. کون ہے وہاب؟ وہ ہے. المبدی وہی ہے، بدا یعنی عالم بدا، کس میں ایجاد کرنے والا، اور معید اعادہ کرنے والا، دہرانے والا. یہ صفحے جب برہم ہوں گی نا، یہ صفحے پھر آباد کرے گا. سبحان اللہ. کسی اور وقت ہم فلسفہ رجب پہ گفتگو کریں گے، ورنہ شیخ صدوق سے سمجھنے کی کوشش کیجیے یہ دنیا پھر کیسے بسے گی، واہ. پھر کس طرح سے امام آئیں گے، پھر کس سبحان طریقے اللہ. سے یہ کار مانے حیات پھر ایک مرتبہ سجے گا. اور پھر وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں یہ وہ ہے من تحت السماء له بحق ومن فوق السماء له. اور عجیب
لفظ استعمال کیا, بہت عجیب. عبید. دوسرا شعر سنیے, فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ زیر آ. What could make you happier than this ad being over? Your experience selling your car at Echo Park Automotive. آسمان سب اس کی ملکیت ہے. سبحان اللہ بے شک. من تحت السماء کیا ہے, کیا چیز ہے؟ یاد رکھو, سب کی سب اس کی ملکیت ہے. لہو و حق, اس کی ملکیت حق و حقانیت پر مبنی ہے. سبحان اللہ. وہ دعویٰ ملکیت نہیں کرتا, یہ اس کا حق ہے. یا علی سر پڑ گئے آپ. سبحان وہ اس کا حق ہے. ابو طالب تعریف کر رہے ہیں پیدا کرنے والے کی. سبحان اللہ. یہ کوئی مفتی مفسر نہیں ہے, یا علی یہ وصایا کو منتقل کرنے والا ہے جو تعریف کر رہا ہے. بے شک. آپ کہہ رہے ہیں وصایا انبیاء کو, میں کہہ رہا ہوں احکام خداوندی کو. سبحان اللہ. وصایا انبیاء کچھ نہیں ہے اگر وہ احکام خداوندی نہیں ہے. بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وسیلہ ہے, کیا واسطہ ہے, کیا ذریعہ ہے, کیا اپروچ ہے بندوں کے لیے. پھر اس کے نتیجے میں وہ یہ کہے کہ حق ہے اس کا, زیر سما تمام تر اس کی ملکیت. اور کہتے ہیں ومن فوق السماء لہو عبید. نہیں سنا ہوگا آپ نے. اور جو آسمانوں میں بلند ہے وہ اس کے بندے ہیں. سبحان اللہ. یا علی. کوئی ابھی دنیا ایجاد ایسی نہیں ہوئی کہ وہاں لفظ عبید پہنچا. ابو طالب نے کب دیکھا ہے؟ یا علی. سبحان اللہ. تیرے آسمان تو اس کا دست غیب ایسا جو تصرف رکھتا ہے. سبحان اللہ. حیات و ممات پر. اور فوق سما اس کا عالم کیا ہے؟ لہو عبید. جو کچھ بھی ہے نا وہ اس کے بندے ہیں, اس کے عبادت گزار ہیں. دنیا ابھی طے نہیں کر سکی کہ کون سی مخلوقات ہیں, مگر ابو طالب کہہ رہے ہیں جو بھی ہے وہ سب کے سب اس کے عبادت گزار ہیں. نعرہ جو خدا پر گواہی دے تو وہ گواہ بنے. انی علی الدین النبی احمد. سنو, جو خدا پہ گواہی دے گا وہ یہ گواہی دے گا کہ میں احمد جو نبی ہے اس کے دین پر ہوں. سبحان اللہ. اب مجھے بتاؤ تقریر ختم کرتے ہوئے جتنوں نے فتوے لگائے اور نتیجے میں فیصلہ کیا ایمان ابو طالب پہ, تو یہ شعر نہیں بتا رہا ہے کہ جس کسی نے کہا کافر مرے تو وہ یہ بتا نہیں رہا ہے شعر. اس کا مطلب یہ وہ ان کے کفر کا اعلان تو نہیں کر رہا ہے, اپنے کفر کا اعلان کر رہا ہے. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. نعرہ صحیح پڑھا سر. شاہد اللہ علیہ فاشہد. خدا پہ گواہی دو. خدا پہ گواہی خدا سے بڑھ کے کون دے گا؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم. خدا سے بڑھ کے خدا پہ گواہی کون دے گا؟ سبحان اللہ. بے شک. خدا پہ گواہی بنتا ہے وہ خود ہے. شاہد اللہ علیہ فاشہد. کسی اور سے گواہی نہیں مانتے اپنے موحد ہونے کی. بہت عجیب بات کر رہا ہوں. اس شعر کا پہلا مصرع یاد رکھنا ہمیشہ. گواہی کون دے گا؟ خود توحید گواہ بنے, ذات واجب الوجود گواہ بنے. کس کو وسیلہ بنایا اپنی گواہی کے لیے کہ جو محمد کے لیے وسیلہ بنا ہے. سبحان اللہ. بے شک. یار تو گواہی دے. واہ. تو ہی گواہی دے کہ میں انی علی الدین النبی احمد. سبحان اللہ. کہ وہ اس میں مبارک استعمال کیا ہے, کر دیا کہ جو ما قبل مصحف میں آ چکا ہے
ہو کہ زبور ہو کہ انجیل ہو وہاں احمد ہے. سبحان کتنی کتابوں کی گواہی دے کے گواہ بنا لیا اپنی ذات پہ. یا علی یا علی سبحان وہی اللہ. کر سکتا ہے کہ جو رسایہ انبیاء مرسلین کا محافظ ہے، بے شک بے شک. منتقل کرتا ہے. آپ کو اب سمجھ میں آنا چاہیے کہ کس قوت کے حامل ہیں. سبحان اللہ. یستسقى الغمام بوجهه ثمار الیتامی والعصمة للارامل. وہ اللہ، وہ اس کا رسول، مگر رسول یوں ہی نہیں ہے، اس کے رخ روشن کا واسطہ دے کے میں آب بارہ کی طلب کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. مت اور مطار کو آواز دیتا ہوں. یا علی یا علی سبحان اللہ. میں ان قحط زدہ لوگوں کی سبحان اللہ. سامانیوں کو ختم کرتا ہوں. یا علی میں یا ان علی. کی پیاس کو بجھاتا ہوں. سبحان اللہ. سقائے سکینہ تو بہت بعد میں آیا. سقائے امت ہے ابو طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. بلند تر صلوات. صلی اللہ کون نبی محترم محمد. سماع الیتامی والعصمة للارامل. بیواؤں کا اور یتیموں کا سہارا نہیں، وارث ہے محمد. سبحان کوئی اللہ. اپنے آپ کو کوئی بیوہ ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی بیوائے امت ہو، کوئی یتیم امت ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ پناہ ہے. محمد ان کے وارث ہے. محمد ان کے وارث ہیں. میں نے تقریر کو ختم کر دیا. اس قوت کے حامل ہیں سرکار ابو طالب، اور اس قوت کا جو حامل ہوتا ہے جب وہ متعارف کرواتا ہے کہ جس کی امت میں آپ ہیں تو سنو وہ کون ہے، واسطہ دو ان کے نام کا. سمجھتے ہو کہ یہ پانی برستا ہے تو قحط دور ہوتا ہے. اگر تمہارے فکر، شعور، احساس، حواس، عقل کبھی قحط زدہ ہو جائے تو محمد کا واسطہ دو، محمد کا، کہ وہ تمہیں آمادہ کرے غور کرنے کے لیے، آمادہ کرے فکر کرنے کے لیے. کبھی بھی قحط زدہ نہیں ہوتا محمد کا ماننے والا. ہاں جو بواسیر ہے ابو طالب مانگے. تو بس یاد رکھیے، گفتگو کو ختم کر دیا. ایک دن ایسا بھی آیا کہ دوڑتے ہوئے آئے امیر المومنین، دوڑتے ہوئے آئے، اور جب دوڑتے ہوئے آئے تو ایک مرتبہ آ کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور کہا آقا بابا دنیا سے گزر گئے. مردوں میں قریش اطراف ہیں، رسایہ کو بیان کر کے دنیا سے گزرے. آپ کو معلوم ہے وہ وصیت اگر کعبے کی تعظیم سے تعلق ہے تو کر دیا، وہ وصیت اگر صلہ رحمی سے تعلق ہے تو کر دیا، وہ وصیت اگر معاش و معاشیات کے تعلق سے ہے تو کر دیا، وہ وصیت آپس کے اتحاد و اتفاق کے تعلق سے ہے تو وصیت کر دی. ایک ایک وصیت کر کے ایک مرتبہ خدا حافظ کہا. سرکار رسالت بھتیجے کو خدا حافظ کہا، بوسے دیے، اور اس کے بعد سرکار رسالت بیرون غرفہ آ کے کھڑے ہوئے. کچھ دیر میں گزری تھی، ایک مرتبہ امیر المومنین آئے تو منہ پہ رکھ دیا، کلیجے سے لگا دیا. امیر المومنین کلیجے سے لگا کے باتوں گزر گئے. پہلا جملہ یا ابتا، یا ابا طالبہ، یا اماں واہ حزن علیک. یہ نوحہ پڑھ رہے سرکار رسالت آپ بمنزل پدر رہے تو جا آپ کا مقام و مرتبہ ابو طالب ایسے جیسے کہ شفیق پدر. اور جب مرتا ہے نا باپ تو بچہ کچھ نہیں کہتا، یا تو وہ مصیبت ہے جو اللہ کی طرف سے آزمائش کی صورت ہے، یا وہ حزن ہے اور ملال ہے جس کو قیامت تک کے لیے قرار ملنے والا نہیں ہے. ہمت ایسی ہوئی کہ بس صاحب اختیار امیر المومنین سے علی جاؤ، بابا کی تجہیز و تدفین کا انتظام کرو.
रावी रिवायत करता है कि ये हिजरत से कुछ बरस पहले का वाक़या है, मगर इस हद तक नहीफ व नज़ार हो चुके थे, क़यामत तक की निगाह थी, कोई अज़ियत देने वाला अभी तक तो नहीं उठा था, मगर अब चचा के बाद क्या होने वाला है वो तो जानते थे, वो तो जानते थे नहीं, वो तो देखते थे। एक मरतबा का जाओ, तुम जाओ, तैयार हुआ जनाजा, कहते हैं सब कुछ उसी तरह से फराइज, एक मरतबा जनाजा उठा। Penn Station East Coast Subs. It's all about good taste. जनाजा उठा, मशायत जनाजा इस तरह से की कि पीछे पीछे सर पे हाथ मारते हुए चलते रहे, सर पे हाथ मारते हुए चलते रहे, पीछे पीछे वही अबता की तकरार थी, वही हुस्ना की तकरार थी, वही अबा तालिबा की तकरार थी। उस तकरार के आलम में चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। कहते हैं एक ऐसी मंजिल भी आई कि जब लहद के हवाले किया तो इस्तग़फ़ार तो ऐसे कि लामुतनाही, मगर एक जुमला बड़ा अजीब कहा है दफन करते हुए। उस जुमले को मैं नहीं जानता कि किस तरह से उसकी वजाहत कर सकूं या कोई कर सके, पर इतना कहा जसद को देख के, बस इतना कहा अबता चचा, बस आप याद रखिएगा, जमानत देता हूं एक बात की कि ऐसी शफाअत करूंगा क़यामत में आपकी कि इंसो जिन मुतहय्यर होकर रह जाएंगे, तहय्युर के आलम में चले जाएंगे, ऐसी आपकी शफाअत करूंगा। खुदा की कसम, किसी भी मुफस्सिर ने, वो कुरान का हो या हदीस का हो, वो तारीख का कोई तारीखदान हो या रिवायत का कोई बयान करने वाला, किसी ने इसकी वजाहत नहीं की ये शफाअत कैसी होगी कि जिसके नतीजे में इंसो जिन मुतहय्यर हो जाएंगे। हाथों को जोड़ के सरकार रिसालत में आपसे ये पूछूं कि आका सैयदो सरदार आका नामदार के शफाअत में ये कहेंगे परवरदिगार से कि परवरदिगार, जब मेरे चचा दुनिया से गए तो सड़ता पाँव में खून लहू लहान था, परवरदिगार जब चचा गए हैं तो इतने पत्थर बरसाए गए कि जिसके नतीजे में ओहद के मैदान में दमदान शहीद कर दिए गए। आखिर शफाअत में वो क्या कहेंगे कि जिसके नतीजे में तहय्युर होगा, मगर कहीं से एक आवाज मुझे आती है कि कहेंगे कि मेरे चचा का गुजरना इतना गजबनाक हुआ कि करबला में मेरा हुसैन कत्ल कर दिया गया। मगर अजीब बात आपसे अर्ज करूं, यहाँ तहय्युर पे मबनी बात है। इमाम शशम कौन? मूसा इब्न जाफर के पिताए गिरामी, कहा दादी जब आएंगी ना अरसाए महशर में तो कहेंगी मैं शफाअत के लिए कुछ लाई हूँ, उम्मत की शफाअत के लिए कुछ लाई हूँ। तहय्युर है, इस्तेजाब है, ताज्जुब है, आखिर क्या है? दंदानी मुबारक है दंदानी मुबारक। अली का अमामा है अली का अमामा। हसन की रदा है हसन की रदा। हुसैन का जला हुआ हाय कुर्ता है मगर कहेंगी परवरदिगार, देखिए इस्तेजाब, ताज्जुब, तहय्युर, परवरदिगार सब कुछ मेरे पास है, मगर परवरदिगार आज शफाअत के लिए कफानी ली शफाअती यदाने मक्तूअताने ले वाला दिया अब्बास, मेरे पास कुछ नहीं है शफाअत के लिए, सब कुछ होने के बावजूद मेरे अब्बास के दो कटे हुए शान ही था।